حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے، ٹانگے پہ۔ غلام رسول بہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تو میاں صاحب جی حضور یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، وہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، بڑی اس نے تفصیل سنائی۔ تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار، میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے، بس کر۔ کہنے لگا حضور نہیں، یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے، اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا۔ فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا۔ کیا خوب فرمایا، کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے، کیا خوب رنگ ہے، اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں۔ دانش منداں دا کم ناہی دل دنیا نال لانا، اس ووٹی کئی خاوند کیتے جو کیتا سو کھانا، اس ووٹی کئی خاوند کیتے جو کیتا۔ یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی؟ اس سے پہلے کس کی تھی؟ یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب؟ یہ کسی نہ کسی کی تھی، اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے ٹائم لے لیا تو تقریر کے لیے، کچھ دنوں کے بعد ایک اور دوست آ گئے ہمیں وقت دے دیں۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا تو میں خطیب بھی نہیں اور اتنے لمبے چوڑے میرے وعدے بھی نہیں، تو وعدہ ایک جگہ کر لیا ہے کیونکہ وہاں جانا ہے، تو آپ مہربانی کریں پھر کبھی آ جائیں۔ کہنے لگے ہم آپ کو خوش کر دیں گے، جی خوش کر دیں گے، آپ منہ سے کہیں آپ کیا چاہتے ہیں، کتنے پیسے لیں گے۔ ایسے شخص کے بارے میں میں ذاتی طور پہ اگر کوئی ایسا شخص مجھے ملے تو میرا دل کرتا ہے میں اسے سزا دوں۔ تو نے کیسی بات کر دی، تجھے پتہ ہی نہیں تو نے کیا کہہ دیا۔ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے جی آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، ٹائم دیں۔ میں کہا تو میرا ریٹ نہیں لا سکتا، تینوں پتہ ہی نہیں، خبردار چل دوڑ جا، تجھے کیا پتہ ہے کہاں سے آ گیا، تو میں ریٹ والا سمجھتا ہے۔ کہنے لگے جی آپ بتائیں خوش کر دیں گے۔ میں کہا لے آپ 50 کروڑ روپیہ دے، میں تیرے یہاں لا جانا۔ جی تجھے، میں کہ تیری اوقات اتنی ہے کہ تیرے پسینے چھوٹ گئے، تو آ کے بات کر رہا ہے کہ کتنے پیسے لیں گے آپ۔ تو نے دیکھے ہوں گے ایسے دین کے ٹھیکیدار نے فار سیل لگایا ہوا ہے۔ ہم نے جو دین سیکھا ہے وہ بریلی کے امام سے سیکھا ہے۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ ہم تو کھاتے ہیں رسول اللہ کا صدقہ، اور نبی پاک کا جو صدقہ ہے نا وہ گھر بیٹھے جہاں بندہ موجود ہوتا ہے وہاں عزت کے ساتھ اس کے دروازے سے بھی اندر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی کی چاکری کرنے کی، نوکری کرنے کی، قصیدے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو خوددار بنائیں، خبردار۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں دنیا داری کا دور دور تک شائبہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے بالکل۔ حضرت غوث اعظم جیلانی جمعہ پڑھانے جاتے تھے 2000 دینار کا جوڑا پہن کے، 2000 دینار، یوں سمجھ لیں آج کے زمانے میں آپ 20 لاکھ روپے کا کرتا پہن کے بیٹھتے تھے ممبر پہ، 2000 کا جوڑا۔ گھر سے نکلتے تو زوجہ کہتی حضور شام کی روٹی کوئی نہیں گھر میں، تو 2000 کا جوڑا آپ نے پہنا ہوا ہے۔ فرمایا روٹی والا معاملہ میرا اور خدا کا ہے، یہ کپڑے تو دنیا دار دیکھیں گے، کوئی ایسے ہی نہ کہہ دے کہ معاملہ کمزور ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بات کے معاملات۔ اپنے آپ کو خوددار رکھیں، کبھی کسی موقع پر کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو دنیا داری کے معاملے سے کمزور ظاہر نہ کریں، اور دنیا کا پیار جہاں آ گیا وہ ختم، طریقت ختم۔ اگر آپ کی جد و جہد، اور یاد رکھ لیں آپ روحانی طور پہ مریں گے جس دن توجہ دنیا کی طرف کر لیں گے، اللہ اللہ کی لذت ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور بات لکھ لیں، تجربے کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، لکھ لیں اس کو کسی جگہ، کسی ایسی جگہ نقش کر لیں جہاں سے کبھی مٹے نہ۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کے ایک تجربہ سیکھا ہے، جس کی پیسے کی طرف توجہ